بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جس قسم کی جنگ تھی، پھر جس کا جو کنکلوژن دیکھا، میرا خیال ہے کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی زندگی کا یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ اور اس لحاظ سے ظاہر ہے، اور پھر جس طرف وہاں پہ چونکہ ایک خاص سوچ تھی بھارت میں، اور بھارت کی جب سوچ کی بات کرتا ہوں تو صرف میں مودی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جس طرح ان کی میجورٹی ان کے میڈیا کو دیکھ لیں، اور مودی کو ہندوتوا کی سوچ ہے جو کہ مسلمانوں کو اگینسٹ ہے بڑی کلیئرلی، سو اس سائڈ کے اوپر آپ دیکھ لیں کیا سوچ تھی۔ اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف کیا سوچ تھی، اور اس کی کچھ ظاہر ہے کچھ معلومات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کی ان چیزوں کو جب میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہم ایک کہتے ہیں نا کہ یہ ایک اسلام اور کفر کی جنگ تھی، تو آپ کو واقعتاً یہ احساس ہوگا کہ واقعتاً یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان یا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ ہندوتوا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خاص سوچ تھی، اور اس خاص سوچ کی بنا کے اوپر وہ آپ کو بتایا کہ ان کا تو خواہش تھی کہ وہ پاکستان کو بالکل ہی جو ہے اللہ معاف کرے کہ مریم ایڈ کر دیں، اور جس کے لیے ان کے میڈیا نے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر تو انہوں نے سب کچھ پاکستان میں ختم کر بھی دیا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ جس دن آپریشن کا فیصلہ ہوا کہ جی آپریشن کس ٹائم کے اوپر شروع ہوگا، تو اب جس دن ہم نے صبح نماز کے وقت آپریشن لانچ کیا پاکستان کی طرف سے، تو اس سے مطلب کچھ گھنٹے پہلے رات کو اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی، اور اس میں ہماری سول اور ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، اور اس لیڈرشپ جب وہاں انہوں نے فیصلہ کر دیا، تمام تر معلومات جب ہو گئی کہ کس طرح سے ہم آگے پروسیڈ کریں گے، تو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جنرل عاصم جو تھے، آرمی چیف جو ہیں، انہوں نے اس موقع کے اوپر بہت لمبی دعا کروائی، اور اس کا جو انہوں نے ریفرنس دیا وہ اسلامک ٹیچنگز کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جی اس قرآن اور سنت کے مطابق انہوں نے ایک بہت لمبی دعا کروائی کہ جی مسلمان جب جنگ میں جاتے ہیں تو یہ طریقہ ہے، اور وہ ریفرنس میں آپ کو جیسے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کے مطابق۔ پھر جب بہت لمبی دعا کرا کے تو انہوں نے وہاں پہ یہ بھی بتایا کہ جی اس آپریشن کا جو ہے نام وہ کیا رکھا، وہ ساری دنیا کو پتہ لگ گیا الحمدللہ، وہ بھی قرآن پاک سے مطلب ہے کہ اس کا نام چنا گیا۔ اچھا، نہ صرف یہ بلکہ پھر وہاں پہ اسی ہائی لیول میٹنگ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو لانچ کیا جائے گا یہ تقریباً فجر کے وقت صبح نماز کے آس پاس جو ہے، فجر کی نماز کے آس پاس یہ جو آپریشن ہمارا سٹارٹ ہوگا۔ اور وہ بھی اس کی بنیاد بھی کیا تھی، وہی بات کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھی کہ جی آپ جو قدم اٹھائے گئے وہ قرآن و سنت کے مطابق اٹھائے گئے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ جب پہلا ہماری طرف سے میزائل فائر ہوا تو، اور اس کے بعد جتنے بھی میزائل فائر ہوئے تو وہ اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ اکبر الحمدللہ، یہی آپ سنتے رہے ہوں گے ہر جگہ۔ اچھا، یہ صرف یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اپنے دیکھی ہیں، اور بلکہ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جب پہلا میزائل فائر کیا گیا اس سے پہلے آرمی چیف نے جو بھی ان کے ساتھ فوجی ہوں گے اس وقت جو بھی ہوں گے، وہاں پہ انہوں نے خود نماز پڑھائی، فجر کی نماز خود پڑھوائی، اس مطلب جماعت سے نماز اس کو خود لیڈ کیا، اور پھر وہاں پہ بھی ظاہر انہوں نے دعا کی۔ سارے آپ یہ ایونٹس دیکھیں نا، تو وہ جو آرمی، جو پاکستان کی جو آرمی ہے جس کا ایک سلوگن ہے، جو ہمارا موٹو یہ ہے کہ جی ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ، اور آپ یقین کریں کہ اس کنوکشن کے ساتھ ہماری تمام فوج، مطلب ہے کہ وہ بے شک آرمی ہو، وہ بے شک نیوی ہو، وہ بے شک ایئر فورس ہو، اور آپ نے یہ جو پریس کانفرنس ہوتی رہی ہیں ان میں بھی آپ نے سنا، بار بار سنا ان کی طرف سے، بے شک وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے یا جو ایم او تھے، جو ایئر فورس کے یا جو نیوی کے تھے، سب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار ریفرنس کس طرف جا رہا تھا، قرآن کی طرف جا رہا تھا، قرآن و سنت کی طرف، اسلامک ٹیچنگ کے حوالے سے۔ اس میں یہ جو پھر جس طریقے سے پھر ہمارا دیکھیں کہ انڈیا کہاں پہ تھا، انڈیا ایک بہت بڑا ملک، انڈیا کے پاس پیسہ بہت، انڈیا کے پاس اسلحہ جو ہے، جس طرح فرض کریں کہ رفال ہو گیا، جس طرح یہ جو S-400 اور باقی جو ان کے ایمونیشنز ہیں، جو ان کے میزائل ہیں جو انہوں نے رشیا سے لیے، یہ سب چیزیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری تھیں، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جب اٹیک سٹارٹ کیا تو ود ان آورز، کوئی 4-5 گھنٹے میں کام ختم ہو گیا۔ تو یہ میرا ایمان ہے، دیکھیں یہ میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر، چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
اس ساری پلاننگ میں اور پھر جس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا اس میں یہ بات انشور کی گئی کہ اسلامک ٹیچنگز کے مطابق ہم نے یہ بات کرنی ہے. تو پھر وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ یعنی کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے لڑیں گے, آپ ایمان کے ساتھ لڑیں گے, تو پھر ظاہر ہے جو آپ کو سکسیس ہوتی ہے اور پھر جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ بھی جو ہوا ہے نا سارا کچھ, دیکھیں مشینیں ان کے پاس بڑی مضبوط تھیں, ہمارا تکیہ مشینوں کے اوپر نہیں تھا, ہمارا تکیہ اپنے اللہ کے اوپر تھا, اور یہ ہماری فوج نے ڈیمونسٹریٹ کیا. ہمارا بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر تھا اور یہ ہماری فوج نے ڈیمونسٹریٹ کیا. اور پھر جو اس کا رزلٹ نکلا, ساری دنیا پریشان ہے کہ رفال کا کیا ہوا, یہ کیسے رفال گر سکتا ہے. وہ دنیا ساری پریشان ہے, ساری دنیا پریشان ہے کہ S-400 یہ کس طریقے سے تباہ ہو سکتا ہے. پھر ان کے جو میزائل جو لیٹسٹ جو انہوں نے رشیا سے لیے, پھر جو ڈرونز, جو اسرائیل کے ڈرونز اتنے افیکٹو, کسی چیز نے کوئی کام نہیں کیا. تو یہ کچھ ایونٹ اس طرح سے. تو میرے لیے یہ جو جیت ہے یہ پاکستان کی جیت نہیں ہے, یہ اسلام کی جیت ہے. اور یہ جیت جو ہے یہ جو ہے یہ اسلامی دنیا کی جیت ہے, اسلامی امہ کی جیت ہے. اور ہمیں اس جیت کے بعد ایک جیسے کہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے, اور یہ بات کل آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا بھی, جو فوج کے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور پھر وہی والی بات, پھر یہ جب پورا آپ ایونٹ دیکھتے ہیں, یہ ایپیسوڈ پوری دیکھ لیں آپ, کہ ہم انیشلی نہیں لڑنا چاہتے تھے, ہم بار بار کہتے تھے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے, نہیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اب جو دینی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ آپ تمنا لڑنے کی تمنا نہ کریں. ہم تمنا نہیں کر رہے تھے, ہم لڑنے کی خواہش نہیں کر رہے تھے. ہمارے پہ جب لڑائی امپوز ہو گئی, تو جس طرح ہمارا دین کہتا ہے کہ جس وقت آپ کے اوپر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر آپ ثابت قدم, صبر اور ثابت قدم رہیں آپ. تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بڑا کرم کیا, اور اس کے اوپر ہمیں پوری قوم کو اللہ کا خاص طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہماری اس جیت کا تعلق کسی مشین سے نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں مشین سے نہیں ہے, یہ اس کنوکشن سے ہے. اور جس کنوکشن کے ساتھ ہماری فوج جو ہے, آرمی, نیوی, ایئر فورس, جس کنوکشن کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے اترے ہیں, بیسیکلی یہ جو رزلٹ ہے, اور جو میں کہتا ہوں کامیابی اسلام کی ہے, جو تمام مسلم امہ کی ہے, جو ہم سب کی ہے, اور اسی لیے سب مسلمان خوش ہیں. میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا میں خوش ہوں گے. تو یہ بیسک ایک میرے نظر میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, اور جس کے اوپر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.